السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا واقعہ، جب آگ بھی اللہ کی اطاعت میں جھک گئی، جب آگ کی لپٹیں جلانے کی بجائے سلامتی بن گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے شہر کا جہاں ہر گلی میں بت کھڑے تھے، ہر گھر میں پتھر پوجے جاتے تھے اور ہر انسان اپنے ہاتھوں سے بنے خداؤں کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس شہر میں توحید اجنبی تھی اور شرک روایت، سچ بولنا جرم تھا اور جھوٹ کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ اسی شہر میں اللہ نے ایک نوجوان کو پیدا کیا، نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ ہر بچہ کھیلتا تھا، ہر نوجوان دلجوئی کرتا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہتے تھے کہ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بات سوچ کر ان کا دل کانپ اٹھتا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہتے، یہ کیسے خدا ہیں جو خود انسانوں کے ہاتھوں سے بنے ہیں، جو ٹوٹ سکتے ہیں، جو گر سکتے ہیں، جو بول نہیں سکتے۔ اور یہیں سے اللہ نے ان کے دل میں توحید کا نور ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور ہر بار ان کے دل نے کہا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ توحید کا اعلان تھا۔ ایک دن شہر خالی تھا، سب لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے بت خانے میں داخل ہوئے۔ ان کے چاروں طرف پتھر کے خدا سجے دھجے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ اپنی حفاظت کیوں نہیں کر پاتے؟ اور پھر ایک ایک کر بت گرتے چلے گئے۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ پیغام تھا۔ جب لوگ شہر لوٹے تو قیامت مچ گئی۔ ابراہیم کو پکڑا گیا اور دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ تم نے کیا؟ بتوں کو تم نے گرایا؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، اگر یہ بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر بادشاہ بوکھلا گیا، کیونکہ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور جب جواب نہیں ملا تو ظلم بولا، اسے آگ میں جلا دو۔ اور وہ آگ معمولی نہیں تھی، اتنی بھیانک آگ کہ پاس جانے والا بھی جل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق بنائی گئی، کیونکہ ہاتھ سے پھینکنا ممکن نہیں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تو فرشتہ جبریل آئے۔ انہوں نے بولا، ابراہیم کوئی مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ جانتا ہے اور وہی کافی ہے۔ یہ منظر بے حد خوفناک تھا، جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل کانپ جاتا، مگر ابراہیم علیہ السلام ایمان پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زمین آسمان سب گواہ بنے، اور اسی پل اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے سوال نہیں کیا، آگ نے بحث نہیں کی، آگ نے اطاعت کی، اور ایک ایسا کرشمہ ہوا کہ آگ تھی مگر جلن نہیں، لپٹیں تھیں مگر سکون تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ محفوظ کھڑے تھے، رسیاں جلیں مگر جسم سلامت رہا۔ جس آگ کو دیکھ کر لوگوں کے دل دہل گئے تھے، اسی آگ کے بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، زبانیں گونگی ہو گئیں، جسم کانپنے لگے۔ وہ آگ جو سب کچھ کھا جاتی ہے، وہ آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آج ایک مومن کو چھو تک نہیں پا رہی تھی۔ رسیاں جل چکی تھیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کا جسم ذرا بھی نہیں جھلسا تھا۔ ان کے چہرے پر ڈر نہیں تھا، ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سکون تھا، ایک یقین تھا، ایک بھروسہ تھا، جو صرف اللہ پر توکل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ بھیڑ میں خاموشی چھا گئی، کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ کچھ لوگ آپس میں پھسپھسائے، یہ جادو ہے، یہ کرشمہ ہے، نہیں یہ جادو تو نہیں ہو سکتا، اگر یہ جادو نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اور یہیں سے حق اور باطل کے بیچ ایک اور جنگ پیدا ہوئی۔ لوگوں کے دل کانپ اٹھے، لوگوں کے ضمیر جاگ گئے، اور کچھ لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا۔ لوگوں کی بھیڑ بولی، اگر یہ آدمی جھوٹا ہوتا تو آگ اسے جلا دیتی، اگر اس کے ساتھ کوئی طاقت نہ ہوتی تو یہ زندہ نہ بچ سکتا۔
मगर दूसरी तरफ घमंड था और जिद थी और कुर्सी का गुरूर। बादशाह अपनी आंखों से ये मंजर देखकर अंदर ही अंदर टूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में खौफ उतर आया, क्योंकि जिस आग पर उसे घमंड था वो आग उसके हुक्म को नहीं, अल्लाह के हुक्म को मान रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बाहर आए। उनके सिर्फ कदम ज़मीन पर पड़े, मगर सर अल्लाह के आगे झुका हुआ था। उन्होंने कौम की तरफ देखा और बड़ी नरमी से कहा, क्या तुमने देख लिया? ये है मेरा रब, जो आग को भी हुक्म देता है। अब भी वक्त है, इसकी तरफ लौटाओ। यहाँ अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अब भी खुला था, मगर अफसोस, बहुत से लोग सच देखकर भी झुकने को तैयार नहीं हुए। कौम दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा वो जो ये मंजर देखकर डर से भर गया और अल्लाह की इबादत करने लगा। दूसरा हिस्सा वो जिनके दिल हसद और घमंड से और सख्त हो गए। बादशाह ने अपनी बेइज्जती महसूस की। उसकी बादशाही उसके सामने टूटती नजर आ रही थी। उसने सोचा, अगर मैंने इब्राहिम को सच्चा माना तो कल मेरा हुक्म कौन मानेगा? उसने गुस्से में कहा, ये सब इत्तेफाक है, कोई करिश्मा नहीं, खुदा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा, मेरा रब जिंदगी देता है और मौत भी। बादशाह हंसा। उसने दो कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया, दूसरे को मरवा दिया और बोला, देखो, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नज़र झुकाई, फिर बोले, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है और तुम सच में खुदा हो तो उसे पश्चिम से निकाल दो। ये वो सवाल था जिसने बादशाह की अक्ल को जला दिया। वो जवाब नहीं दे पाया। उसके पास लफ्ज़ नहीं बचे थे, उसके पास ताकत नहीं बची थी। वो हक्का बक्का रह गया, मगर उसे हिदायत फिर भी नसीब नहीं हुई। वक्त गुजरता गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक की दावत देते रहे और कौम पर जुल्म बढ़ता रहा। आखिरकार अल्लाह का फैसला आया। जिस शहर को लोग अमन का शहर समझते थे, वो शहर अजाब का नमूना बन गया। बादशाह, जिसे अपनी ताकत पर नाज था, एक मामूली मच्छर उसके घमंड का कारण बना। कहा जाता है, अल्लाह ने एक मच्छर भेजा। वो मच्छर उसकी नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो गया। वो बादशाह जिसके सामने लोग कांपते थे, अब खुद दर्द से चीखने लगा। दिन रात सर पीटता और लोगों से कहता, मुझे मारो ताकि मुझे दर्द कम हो। और वही लोग जो कभी उसके सामने सजदा जैसे झुकते थे, आज उसे जूते मारते थे। ये है ज़िल्लत, ये है अंजाम। ऐसा तब होता है जब इंसान अल्लाह से टकराने की कोशिश करता है। और रही बात कौम की, तो जो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ना खड़े हुए, जो लोग हक पहचान कर भी घमंड में अड़े रहे, उन पर भी अल्लाह का अजाब आया। कुछ बिखर गए, कुछ मिट गए, कुछ का नामो निशान तक ना रहा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो हिजरत का हुक्म पाकर उस शहर से निकल गए, मगर उनके साथ तौहीद जिंदा थी, उनके साथ ईमान की रोशनी थी और उनके नाम के साथ एक लफ्ज़ जुड़ गया, खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया तो इसे सिर्फ सुने नहीं, अपनी ज़िंदगी में उतारें, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें। और अगर आप ऐसे ही वाक़यात सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लामिक स्टोरी ओशन।